السلام علیکم ڈیفینس ٹاورز اینڈ ویلکم ٹو انٹرنیشنل ڈیفینس انالیسز۔ ویورز، ڈیفینس اپڈیٹس میں آپ کے ساتھ پاکستان آذربائیجان سے متعلق کچھ خبریں شیئر کریں گے، جبکہ ہندوستان اور چائنا سمیت چند بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ ویورز، بنگلہ دیش نے چند روز قبل ایک دن میں 5 نیول شپس اپنی نیوی میں شامل کی ہیں۔ چینی خبر رساں ادارے کے مطابق ان 5 نیول شپس میں 2 فریگیٹس، 1 کارویٹ، 2 ہائیڈروگرافک سروے شپس تھیں۔ اس حوالے سے باقاعدہ تقریب کا انعقاد دارالحکومت ڈھاکہ سے 242 کلومیٹر دور جنوب مشرق میں موجود ایک نیول برتھ میں کیا گیا۔ بنگلہ دیش کے چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل محمد شاہین نے وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے بہاف پر شپس کو متعلقہ نیوی کپتانوں کے حوالے کیا۔ ان شپس میں سے 2 فریگیٹس دراصل چائنیز نیوی کے زیر استعمال رہنے والی ٹائپ 53H3 فریگیٹس ہیں، جو 18 دسمبر 2019 کو بنگلہ دیش کو فراہم کی گئیں۔ یاد رہے کہ پاکستان نیوی کی F-22 فریگیٹس بھی ٹائپ 53H3 پر بیسڈ ہیں۔ ان دونوں فریگیٹس کو BNS عمر فاروق اور BNS ابو عبیدہ کا نام دیا گیا ہے۔ اس شپ کے لیڈنگ ویپن میں 8 190 کلومیٹر تک مار کرنے والے C-802A اینٹی شپ کروز میزائلز، 8 سیلز پر مشتمل شارٹ رینج FM-90 سرفیس ٹو ایئر میزائل، جبکہ 6 اینٹی سب مرین وارفیئر ٹارپیڈوز لانچر بھی موجود ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم BNS پتروشا کارویٹ کی بات کریں تو یہ چین میں تیار کردہ ٹائپ 56 اسٹیلتھ کارویٹ کی چوتھی شپ ہے جو بنگلہ دیش کو فراہم کی گئی۔ اس کارویٹ کے مین ویپن 180 کلومیٹر تک مار کرنے والے 4 C-802 اینٹی شپ کروز میزائل، ایک 76 ملی میٹر کی مین گن، جبکہ شپ کے سیلف ڈیفنس کے لیے فلائنگ لیپرڈ FL-3000N سرفیس ٹو ایئر میزائل شامل ہیں۔ جبکہ اس کارویٹ پر اینٹی سب مرین وارفیئر کے تناظر میں 2 ٹرپل ٹیوب ٹارپیڈو لانچرز بھی موجود ہیں، جن سے YU-7 ٹارپیڈو فائر کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے 2 سروے شپس کو BNS درشک اور BNS تلاشی کا نام دیا گیا ہے۔ ویورز، آذربائیجان کے صدر نے اتوار کے روز اعلان کیا کہ اس کی فوج نے مقبوضہ ناگورنو قرباخ کے اہم قصبے سوشا پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ یاد رہے کہ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان 1994 کی جنگ بندی کے بعد ناگورنو قرباخ کے معاملے پر دوبارہ لڑائی کا آغاز اس سال سپتمبر کے آخری ہفتے میں ہوا تھا۔ ناگورنو قرباخ بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ آذربائیجان کا علاقہ ہے جو 1994 سے آرمینیا کے زیر قبضہ ہے۔ اسٹریٹجک اعتبار سے سوشا نامی یہ قصبہ خاصا اہم ہے اور حالیہ کشیدگی میں آذربائیجان کا اس پر کنٹرول حاصل کرنا ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ دوستو، اس علاقے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پہاڑی علاقہ ہے جو بلندی پر ہونے کی وجہ سے آرمینیا کے دارالحکومت کو ناگورنو قرباخ سے ملانے والی شاہراہ اور آرمینیا کے دارالحکومت پر نظر رکھنے اور کسی بھی کارروائی کے لیے ایک بلند پوسٹ کا کام دے سکتا ہے۔ آذربائیجان کے صدر نے کہا کہ سوشا کی آزادی سے آذربائیجان کے لوگوں نے تاریخ رقم کر دی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم ناگورنو قرباخ کو آزاد کروا کر ہی دم لیں گے۔ تاہم دوسری جانب آرمینیا نے سوشا پر آذربائیجان کے کنٹرول حاصل کرنے کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے اور اس کے حکام کا کہنا ہے کہ سوشا کے گرد اب تک کی سب سے سخت لڑائی جاری ہے۔ روس اس جنگ میں آرمینیا کی حمایت کر رہا ہے، لیکن اس طرح کھل کر ساتھ نہیں دے رہا جیسے ترکی آذربائیجان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ 25 اکتوبر کو دونوں ممالک کے درمیان امریکی کوششوں سے ہونے والی جنگ بندی کچھ دیر بعد ہی ختم ہو گئی تھی۔ دوستو، چائنا کی اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اور انویسٹمنٹ کارپوریشن نے پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ طے کیا ہے جس کے تحت چین پاکستان سے 20 مختلف اشیاء خریدے گا۔ اس معاہدے کے بعد پاکستان ان 15 ممالک کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے جن سے چین اس طرح کی اشیاء خریدتا ہے۔ ان اشیاء میں اجناس، ٹیکسٹائل، پھل اور کیمیکلز قابل ذکر ہیں۔ اس تقریب کا انعقاد چین میں جاری بین الاقوامی درآمدی نمائش میں ہوا۔ تقریب میں شرکاء سے خطاب میں پاکستان کے چائنا میں سفیر معین الحق نے اس معاہدے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے والے چائنیز حکام، خاص طور پر چین کی جنجیانگ پروڈکشن اور کنسٹرکشن کارپوریشن کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس معاہدے سے دونوں ممالک کے باہمی تجارتی تعلقات کو مزید فروغ ملے گا اور اب پاکستان کو ان اشیاء کو چین کو ایکسپورٹ کرنے کے تناظر میں چین جیسی بڑی منڈی سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا۔
ویورز، یو ایس ایئر فورس نے 2 سیکورسکی H-860W کامبیٹ ریسکیو ہیلی کاپٹرز ریسیو کر لی ہیں۔ یہ ہیلی کاپٹرز جارجیا میں موجود موڈی ایئر فورس بیس پر حکام کے حوالے کیے گئے۔ سیکورسکی کا یہ جدید ہیلی کاپٹر نہ صرف UHM بلیک ہاک ہیلی کاپٹر سے زیادہ فیول کیری کرنے کی بدولت بغیر ریفیلنگ کے 361 کلومیٹر کا اضافی کامبیٹ ریڈیس رکھتا ہے، بلکہ اس میں زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سے حفاظت فراہم کرنے کی غرض سے ڈیجیٹل ریڈار وارننگ ریسیور، لیزر وارننگ سسٹم اور میزائل وارننگ سسٹم کا اضافہ کیا گیا ہے۔ H-60W ہیلی کاپٹر کو بنیادی طور پر دشمن کے علاقے میں آپریشنز کرنے والے ایسے ٹروپس کو ریسکیو کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا جو دوران جنگ دشمن کے علاقے میں پھنس جاتے ہیں۔ امریکن ایئر فورس کے حکام کا مزید کہنا تھا کہ ان ہیلی کاپٹرز کو جنگ کے علاوہ سویلین سرچ اینڈ ریسکیو، میڈیکل ایویکویشن، سیکیورٹی کوآپریشن اور ایوییشن ایڈوائزری سپورٹ کے علاوہ ناسا کی اسپیس فلائٹ سپورٹ اور ریسکیو کمانڈ اینڈ کنٹرول کے لیے بھی استعمال میں لایا جائے گا۔ یاد رہے کہ ان ہیلی کاپٹر سے یو ایس ایئر فورس کے زیر استعمال کامبیٹ ریسکیو مقاصد کے لیے 26 سال سے زیر استعمال H-60 پیو ہاکس ہیلی کاپٹر کو ریپلیس کیا جائے گا، جس میں سے کئی پہلے ہی اپنی لائف پوری کر چکے ہیں۔ یو ایس ایئر فورس 113 H-60W ہیلی کاپٹرز خریدے گی تاکہ پرانے ہیلی کاپٹرز کو مرحلہ وار ریپلیس کیا جا سکے۔ ویورز، اطلاعات کے مطابق امریکہ کی CVN-68 کیریئر، جس کو نمٹس کیریئر بھی کہا جاتا ہے، وہ عنقریب بھارتی نیوی کی وکرم آدتیہ کیریئر کو گوا کوسٹ میں جوائن کر لے گی۔ نمٹس کیریئر F-18 طیاروں کے ساتھ، جبکہ بھارتی وکرم آدتیہ MiG-29 کے طیاروں کے ساتھ مالابار 2020 نامی نیول مشقوں میں حصہ لیں گی، جبکہ اس ایکسرسائز میں شامل آسٹریلیا اور جاپان اپنی ڈسٹرائرز کے ساتھ شرکت کریں گے۔ یاد رہے کہ کوارڈ کے نام سے پکارے جانے والے یہ 4 اتحادی ممالک پہلی مرتبہ مالابار نامی نیول ایکسرسائز میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے امریکہ اور بھارت باہمی طور پر یہ مشقیں کرتے آ رہے ہیں۔ دوستو، چین کے صدر شی جن پنگ نے حکام کو $47.8 بلین کی لاگت سے جنوب مغربی صوبے سیچوان سے تبت تک کے ریلوے پروجیکٹ کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اروناچل پردیش کے قریب واقع بھارتی سرحد کے ملحقہ تبت کے علاقے لنجی کو اس ریلوے پروجیکٹ سے صوبے سیچوان سے جوڑا جانا ہے۔ چینی صدر کا کہنا تھا کہ یہ پروجیکٹ علاقے کی خوشحالی اور بارڈر ایریا کی سالمیت کے تناظر میں خاصا اہم ہے۔ یاد رہے کہ قنہائی تبت ریلوے منصوبے کے بعد سیچوان تبت ریلوے پروجیکٹ اس علاقے میں دوسرا بڑا منصوبہ ہے۔ یہ ریلوے منصوبہ سیچوان کے شہر شینڈو سے لہاسا کے 48 گھنٹے کے سفر کو 13 گھنٹے تک کم کر دے گا۔ دوستو، تبت صوبے کے لنجی شہر میں ایک ایئرپورٹ بھی موجود ہے جو چین کی طرف سے ہمالین ریجن میں بنائے جانے والا 5واں ایئرپورٹ ہے۔ اس ریلوے پروجیکٹ کی لمبائی 1800 کلومیٹر سے زائد ہے اور اس پر 26 اسٹیشنز ہوں گے، جبکہ یہاں پر چلنے والی ریل گاڑیاں 120 سے 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے موو کر سکیں گی۔ ویورز، امریکہ نے جنرل ڈائنامکس کو $9.5 ارب امریکی کا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا ہے، جس کے تحت جنرل ڈائنامکس یو ایس نیوی کے لیے کولمبیا کلاس سب مرینز بنائے گی۔ یاد رہے کہ جنرل ڈائنامکس کا ذیلی ادارہ جنرل ڈائنامکس الیکٹرک بورڈ اس پروجیکٹ کا پرائمری کانٹریکٹر ہے۔ ویورز، کولمبیا کلاس سب مرین سے ایجنگ اوہایو کلاس بیلسٹک میزائل سب مرینز کو ریپلیس کیا جائے گا۔ 560 فٹ لمبی اور 21,000 ٹن وزنی کولمبیا کلاس سب مرین اب تک امریکی نیوی کے لیے بنائی گئی سب سے بڑی سب مرین ہوگی۔ کولمبیا کلاس میں لائف آف فیول کور ہوگا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب مرین مڈ سروس ریفیلنگ کے جھنجھٹ سے آزاد ہوگی۔ جنرل ڈائنامکس کی الیکٹرک بورڈ اس سلسلے کی پہلی شپ 2027 میں امریکی نیوی کے حوالے کرے گی۔ ویورز، گو کہ یہ خبر چند روز پرانی ہے، تاہم اہم ہونے کی وجہ سے آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ خلیجی ممالک اسرائیل کے تیار کردہ ویپنز خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ خاص طور پر UAE کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ UAE، بحرین اور اسرائیل کے ساتھ حالیہ معاہدے اور سوڈان کے بھی تعلقات بحال کرنے میں دلچسپی کو لے کر اسرائیلی ویپنز کی خلیجی ممالک میں مانگ بڑھنے کے قوی امکان ہیں۔ کچھ ذرائع کے مطابق بہت سے خلیجی ممالک خاص طور پر اسرائیل سے میزائل ڈیفنس سسٹم، الیکٹرانک وارفیئر ایکوپمنٹ اور اسرائیلی کمپنی رافائل ایڈوانسڈ میزائل ڈیفنس سسٹمز لمیٹڈ کا بختربند گاڑیوں کے لیے ٹرافی ایکٹیو پروٹیکشن سسٹم اور متعلقہ ایکوپمنٹ لینا چاہتے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال اسرائیل کا دفاعی ساز و سامان کا
تجارتی حجم 7.2 ارب امریکی ڈالر رہا ہے۔ اس 7.2 بلین US ڈالرز کی ایکسپورٹس میں 41% ایشین ممالک، 26% یورپین اور 25% شمالی امریکہ کے مختلف ممالک کو ہتھیار بیچے گئے۔ ہندوستان، سری لنکا اور فلپینز اسرائیل سے ہتھیار خریدنے والے بڑے ممالک رہے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔